کائنات کی سب سے افضل ہستی امام الانبیاء کے گھرانے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس نسب اور خاندان سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز اور اکرام ہے۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام گھرانے والے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، ان میں سے آپ کی اولاد، نواسے نواسیاں، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھی، آپ کی تمام بیویاں، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے مسلمان مرد و عورت شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر اہل بیت کی فضیلت کے عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو متعدد فضائل سے نوازا ہے، اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ان سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا واجب ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خمس اور مال فے میں ان کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اہل بیت کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن سے محبت رکھنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے درج ذیل فضائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ لہٰذا صاف سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں رہو، پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک صاف بنا دے۔ اس آیت میں مذکور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث کی روشنی میں دیگر افراد بھی اس فضیلت میں شامل ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے، آپ کے تن پر ایک سیاہ بالوں کی بنی ہوئی دھاری دار موٹی چادر تھی، تو حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو انہیں بھی داخل کر لیا، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کر کے فرمایا، اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک صاف بنا دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے منتخب کیا، اور پھر قریش کو کنانہ کی اولاد سے منتخب کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی والی جگہ جسے خم کہا جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، آپ نے وعظ و نصیحت بھی فرمائی، اور پھر کہا، لوگو، یقیناً میں بشر ہوں، امکان ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام لانے والا آ جائے اور میں اس کی بات مان لوں۔ میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل پیرا رہنے اور اسے مضبوطی سے تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، اور پھر دوسری چیز ذکر کرتے ہوئے کہا،
اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھرپور خیال کیا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا خیال رکھنا میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے تو ان کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ اس کی وضاحت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے تو ان کے اہل بیت کا خیال رکھو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرو، ان کے حقوق پامال مت کرو، انہیں تکلیف مت دو اور نہ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ چیز کئی معاملوں میں بالکل واضح ہوئی۔ مثلا تحفہ وغیرہ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیتے، بعد میں خود لیتے اور لوگوں کو دیتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی جب تحفہ دینے کے لیے لسٹ تیار کیا تو لوگوں کی ترتیب نسب کے مطابق لگائی۔ سب سے پہلے انہیں ذکر کیا جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب ترین تھا، پھر جب عرب قبائل مکمل ہو گئے تو عجمی قبائل کا ذکر کیا۔ یہ لسٹ خلفائے راشدین کے عہد تک ایسے ہی رہا، بلکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، بعد میں جا کر یہ تبدیلی کا شکار ہوا۔ انہی باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کو مخصوص سفارش عطا کی جائے گی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے مخصوص سفارش نہیں ہے۔ یہ سفارش تمام صالحین، شہداء اور علماء کو ملے گی، چاہے وہ اہل بیت سے ہوں یا دیگر مسلمانوں میں سے ہوں۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے شفاعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیگر لوگ بھی شامل ہیں، جن میں انبیاء کرام، شہداء، علماء، صالحین اور فرشتے شامل ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان کے لیے اس کا اپنا نیک عمل سفارشی بن جائے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعی طور پر سفارش میں سب سے زیادہ حصہ ہوگا۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں ہم اہل بیت کے فضائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ دوسری حدیث اس طرح ہے، غدیر خم والی سابقہ حدیث کے بعض طرق میں یہ بھی ہے کہ میں تم میں وہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 انتہائی بھاری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اللہ کی کتاب جو رسی کی شکل میں آسمان سے زمین تک پھیلا دی گئی ہے، اور میرے اہل بیت، اور بے شک وہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ تیسری حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ چوتھی حدیث اس طرح ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پانچویں حدیث میں یوں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہے علی تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ چھٹی حدیث اس طرح ہے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔
7ویں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، دوبارہ کان میں ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنی رخصتی کا بتایا تھا، اور خوش اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اہل بیت میں سے پہلے ہوں گی جو آپ کے پیچھے دنیا سے جاؤں گی۔ 8ویں حدیث اس طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ شہداء کے سردار ہیں۔ 9ویں حدیث اس طرح ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے، اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اسی حدیث کے پیش نظر مولا علی کہنا بھی ثابت ہے۔ اگلی فضیلت یوں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے، اس سے پہلے جبریل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین کو فرات کے ساحل پر شہید کیا جائے گا۔ اہل بیت کی اگلی فضیلت اس طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بدبخت ترین قرار دیا۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں 2 انتہائی بدبخت لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ اور دوسرا شخص وہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی چوٹی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جو یہاں ضرب لگائے گا اور جس سے یہ داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اور آج کی آخری حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اخیراً میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ملت کا شیرازہ مختلف جماعتوں، فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر ملت واحدہ یعنی ایک ہی ملت ہونے کا جو پہچان ہے، وہ پہچان مسلمانوں نے کھو دیا ہے۔ ہر جماعت خود کو برحق، ہر فرقہ خود کو صحیح اور ہر گروہ خود کو جنتی باور کروا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریق کو لازم پکڑنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی اہمیت کو سمجھنے، ان سے محبت کرنے اور انہیں اپنے پلکوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔